السلام علیکم۔ آپ خالد اقبال یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، چند روز پہلے میرے ایک بہت ہی عزیز دوست نے مجھے ایک چھوٹی سی ویڈیو بھیجی جس میں ایک امام صاحب مسجد میں نماز کی امامت کروا رہے تھے۔ یہ ایک مشرق وسطیٰ کے کسی ملک کی ویڈیو تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد امام صاحب جو ہیں وہ قرأت کرتے کرتے زار و قطار رونا شروع ہو گئے، اور میں نے دیکھا کہ جو ترجمہ بھی اردو میں اس پہ آ رہا تھا ویڈیو پہ۔ بہرحال میں نے قرآن پاک کھولا جو وہ قرأت کر رہے تھے اور اس کو دیکھا۔ وہ سورہ الاسراء کی آیت نمبر 23 اور 24 جو ہے اس کی تلاوت فرما رہے تھے۔ میں آپ کو دونوں جو آیتیں ہیں ان کا ترجمہ سناتا ہوں۔ آیت 23 جو ہے سورہ الاسراء میں وہ یہ ہے: اور آپ کے رب نے حکم دیا ہے کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت مت کرو اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ ناظرین، یہاں میں رک کے آپ کو بہت امپورٹنٹ بات بتانا چاہتا ہوں کہ جب بھی اللہ تعالیٰ اپنے ذکر کے ساتھ کسی دوسرے کا ذکر کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دوسرے کو بہت مقام دے رہا ہے۔ ہم دنیا بھی دیکھیں کہ جس کو ہم باعزت سمجھتے ہیں یا رسپیکٹ دینا چاہتے ہیں اس کو ہم اپنے برابر اپنے ساتھ بٹھاتے ہیں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ جو ہے اس نے اپنے عبادت کرنے کے حکم کے ساتھ جو ہے کہا ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، یعنی کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی اللہ کے نزدیک جو ہے بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اور آگے میں ترجمہ پڑھتا ہوں۔ اگر تمہارے سامنے دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو انہیں اف بھی نہ کہنا اور انہیں جھڑکنا بھی نہیں، اور ان دونوں کے لیے بڑے ادب سے بات کیا کرنا۔ اور آیت 24 کا ترجمہ کچھ یوں ہے: اور ان دونوں کے لیے نرم دلی سے عجز و انکساری کے بازو جھکائے رکھو اور اللہ کے حضور عرض کرتے رہو: اے اللہ، ان دونوں پر رحم فرما کہ انہوں نے بچپن میں مجھے رحمت و شفقت سے پالا تھا۔ یعنی اللہ تعالیٰ ہمیں حکم دے رہا ہے کہ والدین کے لیے جو ہے وہ آپ دعا کریں۔ یہ جو ڈفرینٹ قسم کی ویڈیوز، مولوی حضرات، یہ آپ ان چیزوں پہ بالکل نہ جائیں کہ جی وہ فوت ہو گئے ہیں، ثواب پہنچے گا نہیں پہنچے گا، ایسی باتوں پہ آپ بالکل توجہ نہ دیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ جس کا حکم خود دے رہا ہے آپ اس پہ عمل کریں۔ اور اس ویڈیو نے مجھے بہت کچھ یاد کروا دیا۔ یہ تقریباً مڈ 70s کی بات ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میرے ایک بہت ہی عزیز ٹیچر تھے، پروفیسر جاوید نجم، آرکیٹیکٹ تھے، اور ان کا ایک اپنا آفس تھا لاہور میں کوئن میری کالج سے تھوڑا آگے۔ ایک بہت بڑا پرانے زمانے کا بنا ہوا گھر تھا جس میں کہ ان کے والد صاحب رہتے تھے جو کہ بہت ضعیف ہو چکے تھے۔ تو ایک دن میں ان کو ملنے کے لیے گیا تو تھوڑی دیر مجھے انتظار کرنا پڑا کیونکہ وہ اپنے والد صاحب کے کمرے میں تھے، باقی جو آرکیٹیکٹس تھے وہاں کام کر رہے تھے۔ وہ آئے، چائے کے کپ پہ کچھ پریشانی ان کے چہرے پہ تھی۔ پھر مجھے کہنے لگے: خالد، میرے والد صاحب 2 سال سے جب میں یہاں آتا ہوں شام کو تو مجھے ایک ہی بات سناتے ہیں، اور میں بڑے انہماک کے ساتھ، توجہ کے ساتھ ان کی اسی بات کو سنتا ہوں، اور میں ان کو احساس نہیں ہونے دیتا
کہ یہ آپ نے مجھے بات پہلے بھی سنائی تھی، یا میں ان کو یہ نہیں کہتا، اور میں اسی طرح سنتا ہوں جس طرح کہ میں پہلی دفعہ سن رہا تھا، اور جو پھر میں سمجھتا ہوں کہ وہ یہ مجھ سے جواب سننا چاہتے ہیں تو وہی جواب میں ان کو جو ہے وہ دیتا ہوں۔ یعنی وہ کہہ رہے تھے کہ اتنے بوڑھے ہو چکے ہیں، وہ روز میرے ساتھ وہی بات کرتے ہیں۔ تو مجھے وہ کہہ رہے تھے کہ خالد، آپ کے والدین اس وقت ماشاءاللہ بھی ینگ تھے، تو کہتے ہیں بوڑھے ہو جائیں تو ان کا اس طرح خیال رکھنا جیسے بچوں کا خیال رکھا جاتا ہے۔ اور مجھے یاد آ رہا تھا اس سے بھی پچھلا، یہ 1975 کی بات ہے کہ میں لیبین ٹیلی ویژن میں ہوتا تھا، وہاں میں بہت کتابیں پڑھتا تھا، اور جو بھی کتاب مجھے کوئی بات پسند آتی تھی تو میں اپنی ڈائری میں اس کو نوٹ کر لیتا تھا۔ تو میں نے ایک اور جو ہے وہ بات میں نے نوٹ کی ہوئی تھی، اور مجھے وہ یاد آئی کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ حضرت موسیٰ باتیں کیا کرتے تھے۔ ایک دن حضرت موسیٰ گئے اور کہتے ہیں کہ یا اللہ، کیا مجھ سے بھی زیادہ تمہیں کوئی عزیز ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں موسیٰ ہے، اور وہ ایک قصاب ہے۔ حضرت موسیٰ کو بہت حیرت ہوئی، انہوں نے اس قصاب کا پتہ معلوم کیا اور اس کی دکان پہ جا کے بیٹھ گئے۔ صبح جو ہی دکان کھلی وہ جا کے بیٹھ گئے، اور سارا دن اس سے بات کرتے رہے اور دیکھتے رہے کہ وہ کیا کرتا ہے، اور ان کی کوشش یہ تھی کہ وہ یہ جان سکیں کہ اللہ تعالیٰ کو کیا چیز اس میں پسند ہے کہ جس وجہ سے یہ مجھ سے بھی بہتر درجہ رکھتا ہے۔ تو انہوں نے دیکھا کہ یہ تو بڑا بدتمیز قسم کا شخص ہے، کسی کی بات برداشت نہیں کر سکتا، گاہکوں کے ساتھ لڑتا ہے، تول میں بھی تھوڑا سا جو پلڑا ہے وہ اس کو کوئی صحیح نہیں رکھتا۔ جب وہ گھر جانے لگا شام کو تو حضرت موسیٰ بھی اس کے ساتھ ہو لیے، اور انہوں نے کہا کہ مجھے ٹھہرنا ہے تو مجھے برائے مہربانی ایک رات اپنے گھر ٹھہرنے دو۔ تو قصاب نے بڑی ناگواری سے جو ہے وہ اجازت دے دی۔ اب قصاب گھر کے اندر داخل ہوتا ہے تو پیچھے حضرت موسیٰ بھی داخل ہوتے ہیں۔ جب داخل ہوتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ چارپائیاں ہیں دو، ایک پہ اس کا والد ہے، دوسرے پہ اس کی والدہ۔ وہ اتنے ضعیف ہیں کہ بالکل گوشت کا لوتھڑے ہیں بالکل۔ جو ہی قصاب گھر میں داخل ہوتا ہے تو وہ اس کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں، اور خراب لینگویج استعمال کرتے ہیں کہ تم نے اتنی دیر جو ہے نا وہ کر دی ہے، بدبو آ رہی ہوتی ہے۔ سب سے پہلے قصاب جو ہے اپنی والدہ کی طرف بڑھتا ہے اور اس کی گندگی صاف کرتا ہے، پھر اس کو نہلاتا ہے، پھر کپڑے پہناتا ہے، پھر یہی اپنے والد کے ساتھ کرتا ہے، پھر اس کے بعد وہ کھانا بناتا ہے اور دونوں کو اپنے ہاتھ سے کھانا کھلاتا ہے۔ کھانا کھلانے کے بعد وہ جو کھانا بچ جاتا ہے اس میں سے خود تھوڑا بہت کھاتا ہے اور پڑھ لیتا ہے۔ پھر حضرت موسیٰ کو سمجھ آئی کہ یا اللہ، تیری جو حکمت ہے وہ صرف تمہیں ہی معلوم ہے۔ ناظرین، والدین اگر بوڑھے ہو جائیں تو آپ بھی اسی طرح ان کی خدمت کریں جس طرح وہ قصاب کرتا تھا، تاکہ آپ اللہ کے نزدیک حضرت موسیٰ سے بھی زیادہ درجہ حاصل کر سکیں۔ اللہ سب کے والدین پہ اپنا کرم کرے۔